مجھے تو افسوس ہوا، بلکہ میں نے تو دل میرا رو رہا تھا کہ بجلی کا بحران امریکہ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں ہمارے بھائی بجلی کے بحران کا ہمارے ملک کا اپنی نالائکی ہے. میں پوچھتا ہوں کہ یہ یہاں 3 دن تین دن یہاں کرکٹ ہوتی رہی، بجلی سارے ملک میں چل رہی تھی، تو کیا امریکہ نہیں بھیجی تھی؟ جب تک وہ کہاں سے آ گئی تھی؟ کوئی کنٹینر میں بند پڑی ہوئی تھی وہاں سے نکالی تھی؟ اس کا مطلب ہمارا سسٹم اس کام کو کر سکتا ہے. جب تک ہمارے پاس ایسے بجلی گھر بند پڑے ہوئے ہیں پاکستان میں، جب تک ہمارے پاس اس قسم کے کرپٹ حکمران بیٹھے رہیں گے ہمارے ملک کا یہی حال ہوتا رہے گا. ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ، بٹھائے رہیں گے. دیکھیں جب تک بیٹھے ہوئے ہیں اور ان قریب ہی جانے والے ہیں، ان قریب دے آر اباؤٹ ٹو گو، اور یہ ایسی مار کھائیں گے اور ایسے عوام ان کو مار کے بھیجے گی، تو پھر ان کو احساس ہوگا کہ پاکستانی عوام کے ساتھ جس قسم کا انہوں نے گھناؤنا کھیل پچھلے 4.5 سال سے انہوں نے کھیلا ہوا ہے، اس کا انجام جب ان کو نصیب ہوگا تو پھر یہ دیکھیں گے کہ what a dreadful ending this is going to be. Because you know what, عوام اکتا چکی ہے، عوام فیڈ اپ آ چکی ہے. آپ کے انٹرنل مسائل حل نہیں ہو رہے. انٹرنلی آپ لوگوں نے کیا، ریمنڈ ڈیوس ہوتا ہے، اس کو دودھ میں سے بال کی طرح ریمنڈ ڈیوس چلا جاتا ہے، لیکن عافیہ صدیقی کو وہاں پہ 80 سال کی قید دے دی جاتی ہے. تو آپ دیکھیں آپ نے اپنے ملک کی سلامتی، اپنے ملک کی بقا اور جن بیسس کے اوپر پاکستان بنا تھا، ان سب چیزوں کو آپ فروخت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ دونوں سے گزارش، ایک لمحہ عابد صاحب کو بولنے دیجیے گا تاکہ میں ان کی بات سن لوں. لیکن میرا مقصد پھر یہی ہے کہ where there is a will, پھر آپ جواب دیجیے. there is a way. ہم یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ جناب جو ہے ہمارے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ we have no options. نہیں، میں نے آپ کو دیگر ممالک کی فہرست بتائی، اور بھی دنیا میں ممالک ہیں جو امریکہ سے. عابد صاحب میرا سوال، آپ نے فرمایا کہ این آر او بیسڈ گورنمنٹ ہے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ این آر او کا پرائم انجینئر گرینڈ ماسٹر امریکہ ہے. بالکل صحیح ہے. تو سر بائی بیسک کنکلوژن یہ گورنمنٹ امریکہ کی بھیجی ہوئی ہے. تو اگر یہ بھیجی ہوئی امریکہ کی گورنمنٹ جس کے آپ سب خلاف بول رہے ہیں، تو یہی مقصد ہے. تو اگر یہی مقصد ہے تو چاہے اچھے برے مجھے نہیں پتا، یہ ان کا ڈیلیوژن ہے کہ آئیں گے، یہ بھی میں مانتا ہوں یہ نہیں آ سکتے، لیکن اس میں ان کی نااہلی میں نہیں کہتا، کیونکہ جس طرح گورنمنٹ پاکستان میں آتی ہے اس طرح تو ان میں سے آپ میں سے کوئی بھی نہیں آ سکتا. اگر آپ ملک کے حق میں ہیں تو کوئی نہیں آئے گا. آپ نے ٹرکی کی مثال دی، آپ نے چائنا کی مثال دی، آپ نے وینیزویلا کی دی. وہاں پہ اور ہمارے یہاں جو سب سے بڑا فرق ہے، میں بیسک لاجک پہ ہوں، میں نے جو بات کی اس کی لاجک پہ ہے. کیا کوئی افیکٹو گورنمنٹ پاکستان میں مستقبل قریب میں آ سکتی ہے؟ انشاءاللہ آئے گی، انشاءاللہ آئے گی. کیوں کون سی لاجک ہے؟ اب آپ نے اللہ کے گلے ڈال دیے. نہیں اللہ کے وہ دیکھیے انہوں نے جو کہا کہ جی عوام تنگ آ گئے، ناؤ دے وانٹ اے چینج. I hope they bring a change. I have all my good wishes کہ جی کوئی ایسا چینج آئے کہ یہ پرانے آزمائے ہوئے گڈ وشز سے تھوڑی ہوتا ہے، بہرحال جو بھی ہے ہاتھ پہ چلانے سے ہوتا ہے. دعا سے اگر کام ہوتا تو ہم تو سب سے بڑی قوم ہوتے. I agree with you بالکل. لیکن دیکھیں آپ 1958 سے اپنی ہسٹری بیک ٹریک کریں. ایوب خان کو لانے والے یہی تھے. ایوب خان نے اس ملک کا پولیٹیکل سسٹم تباہ کیا، جس کی کلمینیشن جو ہوئی وہ ایسٹ پاکستان کے فال پہ ہوئی، وہ یحییٰ خان کے گلے میں آئی. لیکن وہ سٹارٹ اس کے دور میں ہوا تھا. ایوب خان کی ساری سپیچز امریکہ کی آپ سن لیں، دے آر آل کہ جی ہم آپ کے لیے ہیں، جہاں آپ کہیں گے آپ کے لیے جنگ کریں گے. ویتنام میں جب یہ وار ہوئی تھی ارلی 60s میں، جب پریشر ڈالا گیا کہ پاکستان مسٹ سینڈ سم تھنگ، بھٹو واز ون پارٹی، ہی گاٹ اپ، ہی سیڈ کہ نو وی ول ناٹ سائڈ ود امریکہ، لیٹس لک ایٹ چائنا. ذوالفقار علی بھٹو. اچھا انہوں نے ایک ڈیویشن، ایک ہلکی سی جو ہماری تاریخ میں ہوئی ہے وہ ہوئی ہے. اس کے بعد ضیاء الحق کو لانے والا کون تھا؟ ضیاء الحق کو دوام دینے والا کون تھا؟ آج اسد اللہ بھٹو صاحب بات کر رہے ہیں، ان کی پارٹی سب سے پہلے اسی گود میں جا کے بیٹھی تھی. یہ بینیفیشریز ہیں افغان جہاد کے 80s کے. بیکاز اس لیے بنائی گئی تھی کہ ہم اس کے اتحادی تھے. ایم کیو ایم نہیں، آپ افغانستان کی بات کر رہا ہوں، افغانستان کی بات کر رہے ہیں. ہمارے خلاف ایم کیو ایم بنائی گئی اور کہہ رہے ہیں ہم. آپ خاموش ہیں بھٹو صاحب، آپ کو عادت ہے ہر چیز ڈیفلیکٹ کر دینے کی. بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ افغان جہاد کے سب سے بڑے. سر افغان جہاد کے تو آپ بھی پروپوننٹ تھے. نہیں، پورا ملک پروپوننٹ نے شروع کیا تھا. افغان جہاد تو بھٹو نے شروع کیا تھا، کیونکہ سردار داؤد جو ہے وہ بھٹو کے زمانے میں آیا تھا اور اس نے آن کے کہا تھا کہ میں ڈیورنٹ لائن کو نہیں مانتا. اس وقت جو ہے افغانستان کے لوگوں کو بلایا گیا اور یہاں ٹریننگ دی گئی. یہ تو اور جس میں آپ لوگ بھی ٹرینر ہیں. ان میری بات سنیے، آپ وہ اگر پارٹنر ہیں تو آپ ٹرینر ہیں. بھٹو صاحب ذرا خاموشی سے ذرا سنا. نہیں سر بات تو صحیح ہے نا، اگر یہ پارٹنر ہے تو آپ ٹرینر ہیں. نو میری بات سنیں آپ. حاضر صحیح. ذوالفقار 73 میں ظاہر خان کا تختہ الٹا جاتا ہے. سر وہ ہسٹری میں میری بات سنیں نا، اس سے میں یہ میرا غلط سوال یہ بیان ہے کہ کہہ رہا آپ ہوں. نے ان کو جہاز اڑانے سکھائے نا. کن کو؟ آپ نے بھی کسی کو نہیں سکھائے.
پاکستان نے سردار داؤد کے بعد نو وی ڈidn't train any pilots. Air Force was not involved. ایئر فورس نہیں لیکن ملٹری تو تھی انوالو. وہ آرمی نے یہ جو ٹرین کیے سب وہ اس وقت کی نیڈ تھی. تو میں ان کو یہ نہیں کہنا آپ ان کو الزام رہنے, اس وقت وہی پالیٹکس تھی. اس وقت گلوبل پالیٹکس یہی کہتی تھی, ان کے فیور میں ریمبو آ رہا تھا ان کو میں گلوبل کی بات نہیں کر. دیکھیے پاکستان میں جو حالات کریٹ کیے گئے, ضیاء الحق نے وہ کہا کہ اچھا بھی پھر 90 دن کے الیکشن کی بات مت کرنا, پھر میں بادشاہ میں ادھر جہاد میں جو ہے نا وہ ساری دنیا سے وہ یہاں میں آپ سے قطع کلامی کروں گا. انہوں نے فرمایا کہ ضیاء الحق صاحب مرحوم نے فرمایا کہ پھر 90 دن کی بات نہ کرو, میں کام کرتا رہوں گا, مجھے بیٹھے رہنے دو. کیا یہ دور پھر آ گیا ہے کہ نیٹو کی سپلائی میں کھول دیتا ہوں, سب کر دیتا ہوں, پھر مجھے ہٹانے کی باتیں مت کرنا. ایک میرا وزیر اعظم تو ہٹا دیا. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجیے.